اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ 3 مرتبہ یہودیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی حالات خراب ہوں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ کے اندر کہ اگر یہودیوں کو ضرورت پڑے گی تو مسلمان مدد کریں گے، مسلمانوں کو ضرورت ہوگی تو یہودی مدد کریں گے۔ لیکن ہر بار یہودیوں نے بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے کفار مکہ کا ساتھ دیا، دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ تو ان کو ڈھیل دے دی، گنجائش کر دی کہ چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ بھی انہوں نے پھر غداری کی، معاہدہ توڑ دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اب قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں کے ساتھ جنگی کی جائے گی۔ بنو نذیر کا فیصلہ ہونے کے بعد پھر قبیلہ بنو قریظہ کی بات آ گئی۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور کافی اونچی جگہ پر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ اب ان کے ساتھ ہم جنگ ہی کریں گے، ان کے ساتھ کوئی اب بات نہیں کریں گے۔ تو جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہماری طرف جو ہے وہ توجہ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، تو یہودیوں نے آپس میں 3 باتیں رکھی۔ انہوں نے کہا بھی 3 کاموں میں سے ایک کام کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہے، اس میں تو ہمیں کوئی شک ہے نہیں، یا تو کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، واقعی یہ سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھ لو۔ یہودیوں نے کہا نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ تو پھر انہوں نے کہا پھر ایسے کر لو، اپنے بیوی بچے اپنے ہاتھ سے قتل کر دو اور تلواریں لے کر مقابلہ کر لو۔ انہوں نے کہا یہ بھی مشکل کام ہے۔ تو تیسری بات انہوں نے رکھی، انہوں نے کہا پھر تیسرا حل یہ ہے کہ پھر صلح کے لیے کوئی بندہ بھیج دے، شاید ہو سکتا ہے کوئی صلح کے کوئی چانس نکل آئے۔ تو انہوں نے کہا چلو بندہ بھیج کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محاصرہ کیا ہوا تھا قبیلہ بنو قریظہ کا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ حضرت ابو لبابہ صحابی رسول ہیں، ان کو بھیج دیں ہمارے پاس تاکہ ہم صلح کی بات کر سکیں۔ تو کیونکہ حضرت ابو لبابہ وہاں رہ کے آئے تھے، یہودیوں کے پاس تعلقات بھی تھے، پھر وہ کیا کہتے ہیں لین دین، سارا جان پہچان سب کچھ تھا، پھر یہ مدینہ میں شفٹ ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے نا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو لبابہ ان سے کوئی وعدہ نہ کرنا، کوئی بات یعنی ان کو کوئی ڈھیل نہیں دینی ہے، تو نہ ہی ان میں کوئی ایسی بات بتانا ہماری طرف سے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ جب وہاں پہ پہنچے یہودیوں کے پاس، تو انہوں نے کہا ابو لبابہ کیونکہ تو ہمارے ساتھ رہ کے گیا ہے، تیرا بھاجی برادری بھی ہمارے ساتھ رہی ہے، خاندان قبیلہ تو یہاں پہ رہ کے گیا ہے، تو ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے کہ ہم سعد بن معاذ سے فیصلہ نہ کروا لیں کہ جو فیصلہ سعد بن معاذ ہمارے حق میں کر دے گا ہمارے درمیان وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضرت ابو لبابہ کے نا اشارہ نکل گیا ان کے، انہوں نے کہا سعد بن معاذ سے فیصلہ کروانے کا مطلب گردن کٹوانا ہے۔ یہ ان کے منہ سے تو نکل گیا، بعد میں ان کے احساس ہوا کہ اوئے ہوئے میں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، کیونکہ مجھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی ہے۔ یہ جب واپس آئے نا، تو واپس آنے کے بعد بجائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کے، یہ سیدھا پھر مسجد نبی میں چلے گئے۔ مسجد نبی میں اپنی بیوی کو بلا کے کہا مجھے باندھ دے، جب تک اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو یہاں پہ باندھ کے رکھوں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر بھی پہنچ گئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو لبابہ نے کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیا ہے، اگر میرے پاس آ جاتا تو میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ ابو لبابہ کو بخشش فرما دیتا، کیونکہ اب یہ میرے پاس نہیں آیا، اب اس نے سیدھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے تو پھر اب جائے اور وہیں پہ جا کے اس کا فیصلہ جو ہے، اس کی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو انہوں نے 8 دن تک اپنے آپ کو وہاں پہ باندھ کے رکھا، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر ان کی بیوی آتی نماز کے ٹائم آ کر ان کو کھول دیتی، یہ نماز پڑھ لیتے، یا پیشاب وغیرہ کے لیے ضرورت ہوتی، قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تو پھر ان کو کھول دیتی اور وہ یہ جا کے ہو آتے، پھر اس کے بعد پھر ان کو باندھ دیا جاتا۔ تو یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توبہ کا ایک واقعہ ہے۔ اور آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر وہ ستون، یعنی ستون ابو لبابہ کے نام سے استوان ابی لبابہ اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ کے اندر آج بھی موجود ہے، کیوں جی ہے نا۔ تو وہ ستون کے ساتھ اس کو یعنی ستون توبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کہا جاتا ہے
کہ جو حاجی جاتے ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، جب مسجد نبی شریف میں جاتے ہیں تو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ جو استوان ابی لبابہ ہے نا اس کے بعد جو ہے نفل ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ ستون ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ تو 8 دن یہ بندے رہے، 8 دن کے بعد جب یہ بے ہوش ہو گئے نا، ظاہر کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، پینا بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے، تو 8 دن کا ایک عرصہ تھا، تو 8 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر صحابہ کرام نے آ کر ان کو خبر بھی دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ انہوں نے پھر شرط رکھ دی، کہہ لیں نہیں مجھے اب کھولیں گے تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کھولیں گے، اس کے علاوہ مجھے کوئی نہ کھولے۔ پھر حضور خود تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آ کے ان کو کھولا۔ تو یہ سارا واقعہ ان کا ہوا، تو انہوں نے کیونکہ یہ خیانت ان سے ہو گئی تھی وہ بھی انہوں نے سمجھا تھا، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو بات بن جاتی، لیکن کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے ان کا معاملہ ذرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے جی، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ رب کے دیے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ رب کے ساتھ خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ رب نے حکم دیا تھا احکامات کا، تو ان احکامات کو چھوڑنا یہ رب کی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے جی، بحیثیت امتی ہونے کے بھی اپنے نبی کی فرما برداری نہ کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ امانت کے اندر خیانت کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت میں خیانت کرو، نہ ہی اپنے پاس جو تمہاری امانتیں رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر خیانت کرو، ٹھیک ہے جی۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بارے میں جانتے ہو کہ خیانت کے بارے میں تم سے پوچھا ضرور جائے گا، تو اس لیے دونوں کے بارے میں فرمایا ایک تو تمہارے پاس جو امانتیں رکھی جائے اس کو بھی واپس کرو، ٹھیک ہے، اور باقی اللہ اور اللہ کے رسول کی جو امانت ہے اس کو بھی واپس کرو، اس کو بھی پورا ادا کرو۔ تو اب اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے بارے میں کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا ایمان اللہ لمن لا امانت اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا جو امانت واپس نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ولا دینا لمن لا عہد اللہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں، لا ایمان اللہ لمن لا امانت اللہ، فرمایا جو امانت دار نہیں نا اس کا کوئی ایمان بھی نہیں ہے۔ اب بندہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، زکاتیں بھی دے، سب کچھ کرے، اور جو کوئی اگر 4 پیسے کسی نے رکھ دیے ہیں یا کوئی چیز آ کے رکھ دی ہے مکری جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ پیسے پہلے اگر کوئی چیز لے لی ہے تو پہلے اس کو 2 سال تک ٹالتے رہو، جب 2 سال گزر جائے پھر چٹا ہی مکر جاؤ۔ یہ تو عام رواج ہو چکا ہے کہ اگر کوئی چیز پیسے کسی کے دینے ہیں، یہ کئی واقعات سنے ہیں، کئی باتیں سنی ہیں کہ اگر کسی نے کسی شخص کے پیسے دینے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں، پہلے ٹالتے رہتے ہیں، آج دینا کل دینا، آج دینا کل دینا، کرتے کرتے جب 2-3 سال گزر جائیں گے پھر سیدھے لفظوں کے ساتھ ہی کہہ دیتے کہ کیڑے پیسے، ٹھیک۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا لا ایمان اللہ، فرمایا اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ اب پوری قوم کی امانتیں کھا کر، بجٹ لے کے، دفاعی بجٹ لے کے، معیشت والا بجٹ بنا کے، حکمران بن کے، سارا کچھ بننے کے بعد تم نے سب کچھ لے کر بھی امانت کے اندر خیانت تو کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ایمان شمان پلے ہی کوئی نہیں۔ پھر آگے بات ولا دینا لمن لا عہد اللہ، میں جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین بھی۔ الیکشن آئے گا، وعدے پہ وعدہ، یہاں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن جیسے الیکشن گزرے کہ تو کون تھے میں کون، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ہمارے وعدے آپ دیکھ لیں، کل آنا لے جانا، پرسوں آنا لے جانا ہے جی، 8 دن بعد آ کے لے جانا، پھر کریں جی گھر ہی کوئی نہیں۔ تو ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں نا جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، یا حج زکات والا تو چکر ہی ختم ہو چکا ہے نا، اب تو حج زکات والا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ ہمارے پاس مفت والے 2 ہی باتیں بچی تھیں، ایک نماز والی، ایک روزے والی۔ روزے کے اندر بھی خود روٹی کھا لینی ہے اور خود افطاری کر لینی ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی بچ کی نماز والا مسئلہ، بیل مسجد کے نمازیوں نے دے دینا ہے، ہم نے جا کے وہاں سے مفت کا وضو بھی کر لینا ہے، مفت کا پانی بھی لے لینا ہے، مفت کے پنکھے بھی چلا لینا ہے، چل وہاں پہ 2 ٹکرے مار کے ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا تو جناب اللہ صاحب ایمان بندہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، فرمایا مسلمانوں، ایمان والو، یہ بات غور سے ذہن میں رکھ لو، کیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔
دونوں چیزیں آزمائش ہے. کیوں؟ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. فرمایا تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا. یہ قرآن ہے. تمہاری یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، تمہاری کچھ بیویاں بھی، اور اولادکم، اور ہماری اولاد بھی کیا ہے؟ عدوا لکم، یہ تمہاری دشمن ہے. فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا. مطلب کیا ہے؟ اور ان کی خاطر اپنا کھانا خراب نہ کرنا. قیامت کے دن انہوں نے آ کے مکر جانا ہے کہ مالک اے کما کے لے اندر ہے سیرے کو پوچھے اسی تو نہیں کہہ رہے حرام کما کے لے آ رہے کہ حلال کما کے لے آ رہے. اچھا، یہ فرمایا گیا نا کہ اولاد بھی فتنہ ہے اور مال بھی فتنہ ہے. ہم نے ہمیشہ پیسہ کمانے کے فائدے سنے ہیں نا، پیسہ نہ کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سننا ہی نہیں چاہتے نا قوم کی جناب اللہ پیسہ نہ کمانے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، پیسہ نہ ہونے کا بھی فائدہ ہے. کمانا نہیں، کمانا تو چاہیے، لیکن پیسہ ہونے کا نقصان اور نہ ہونے کا فائدہ کتنا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ دیکھو، جب پیسہ ہوگا تو خام خواہ کی ٹینشن بھی آئے گی، چاہے حلال کا ہی کیوں نہ ہو. یہ پیسے کا کمال ہے. پیسہ ہوگا تو ٹینشن بھی آئے گی، کہاں رکھا ہوا ہے، اچھا محفوظ بھی رکھا ہوگا پھر بھی پریشانی ہوگی، اتھو ہی کوئی نہ لے جائے. ایک بات. دوسری بات فرمایا کہ جب پیسہ ہوگا تو احکامات نافذ ہو جائیں گے. مثلا پیسہ ہوگا تو حج فرض ہو گیا، استطاعت پر ہے نا. ٹھیک ہے جی، من استطاع الیہ سبیلا. ٹھیک ہے جی، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج اس پر فرض ہے جس کے پاس پیسہ ہے. اب پیسہ نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا. پیسہ آیا، حج فرض ہو گیا، ٹینشن بڑھ گئی. پیسہ نہیں تھا، زکوٰۃ فرض نہیں تھی. پیسہ آیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، نہیں دی تو ٹینشن بڑھ گئی. تو مطلب کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ پیسہ ہونے کا فائدہ دیکھا ہے، نہ ہونے کا تو کبھی فائدہ ہی نہیں دیکھا ہے. پیسہ ہے تو رشتہ داروں کے حقوق بھی فرض ہو گئے، پیسہ ہے ہمسائے کے حقوق بھی فرض ہو گئے ہیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی ہے، پیسہ ہے تو حج فرض ہو گیا، پیسہ ہے تو سارے معاملات فرض ہو گئے ہیں. پھر اگلی بات، قیامت کے دن جا کے وہ پیسہ ہونے کا پھر بتایا جائے گا. ہاں بھی کہاں سے کمایا تھا، اس کا بھی جواب دینا پڑ گیا. اچھا پھر کہاں لگایا ہے، اس کا پھر جواب دینا پڑ گیا. غریبی کا تو ہم نے کبھی چسکا نہیں دیکھا نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا الفقر فخری. حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو پیسہ میں نہیں رکھتا نا، یہ اس میں صرف اور صرف میرا یہی اختیار ہے. فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنا آئے جو خرچ ہو جائے، اتنا آئے جو خرچ ہو جائے. اگر ہے تو پھر کیا مصیبت ہے؟ میں جب تک پڑا رہے گا دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان ہے اور دینی لحاظ سے بھی، دونوں لحاظ سے نقصان ہے. اب دیکھیں نا قیامت کے دن یہ سوال بڑا عجیب سوال ہے، اور بلکہ حدیث پاک ہے. فرمایا قیامت کے دن اب جو 5 سوال کرے گا نا، ہلنے بھی نہیں دے گا. پہلے پوچھے گا پہلے ان 5 کا جواب دے، اگلی بات بعد میں. کون سا؟ ان میں سے ایک سوال مین 2 یہ ہے کہ پیسہ کمایا کہاں سے ہے. چلو بندہ بہانہ بنا بھی لے، کہہ بھی دیتا کہ پروردگار محنت کی تھی، مزدوری کی تھی، ریڑھی لائی، فیکٹری لائی، دکان پہ بیٹھا، یہ سب کچھ کہہ بھی لینا. پھر اگلا سوال ہے اڑایا کہاں تھا؟ شادی پر بینڈ باجے ہیں جی، وہ جو 2-2 4-4 گتھیاں یوں کر کے اوپر پھینکی تھی. حلال کا کما کے جو شادی پر اڑایا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ وہ جو 2-2 لاکھ کا بینڈ کروایا تھا، وہ حاج صاحب جواب دیں گے نا کہ مالک کمایا تو بالکل حق حلال سی، پر وہ بینڈ باجا بلانا بھی ضروری سی نا، مجبوری سی. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو پیسہ ہونے کا نقصان یہ ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان میں صرف 2 بادشاہ بنے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں بنا. اور وہ بادشاہ بھی اتنے بنے جو اپنے ہاتھوں سے کماتے رہے اور کھاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ ہمارے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہ گزرا نا، یہ واحد بادشاہ جو وقت کا کتب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور وقت کا کتب بھی ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مغلوں کے اندر واحد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی جو اپنی کمائی تھی نا، یہ جو خرچہ وغیرہ جو کرتے تھے، یہ قرآن کو لکھ کر اس کے جو پیسے آتے تھے اس کا جو ہے اس کے ساتھ یہ اپنا خرچہ کیا کرتے تھے. قرآن کو لکھنا، پھر انہی کو بیچنا، پھر اس سے جو پیسے آ رہے اسی کے ساتھ گزارا کرنا. وقت کو تو ویسے تھوڑی بن جاتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پیسے کا نقصان یہ ہے کہ ہے تو پھر جواب دینا پڑے گا، نہیں ہے تو پھر اللہ خیر صلی اللہ، پھر تو جان چھوٹی نا، فارغ ہو گئے. دیکھیں نا، وہ ایک مشہور مثال ہے کہ سارے پنڈ کے اندر ایک ہی غریب بندہ تھا، تو سارے اس کا مذاق اڑاتے، جا تو ساری زندگی تیری خراب ہوگی، تو کمایا کچھ نہیں، تو کھٹیا کچھ نہیں، تو انج نہیں کیتا، انج نہیں کیتا، وہ سب کی سن لیتا. ٹھیک ہے نا جی.
جب میں جدو یہ گل سنی نا یقین کرو میرے بڑا مزہ ہے گل کا. وہ ایک دن کی ہوا بارش آئی یا سیلاب آیا, وہ پورے پنڈ کو جناب بہا کے لے گیا. آپ کوئی فرنیچر اٹھا کے جا رہا ہو, کوئی اپنا فریج اٹھائی پھرتا ہو, کوئی اپنی جناب کوئی شے, کوئی اپنی کوئی شے, کدھر بھائی پانی آ گیا ذرا سامان بچا کے رکھے. وہ ملنگ کے پاس ایک چادر تھی, اس نے رکھی مونڈے پر اور وہ جا رہا ہے ہنستے ہنستے. وہ سارا نے کیا انہیں کہا اللہ دے بندے پورا پنڈ پریشان ہے, ٹھیک ہے, تو جناب ہنس رہے ہیں. انہیں کہا آج تک غریبی تو مزہ آیا ہے, آج غریبی کا مزہ تو آج ہی آیا ہے. سب کو ٹینشن لگی ہوئی ہے, کوئی کچھ اٹھا رہا ہے, کوئی کچھ اٹھا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا غریبی کا مزہ آج ہی آیا ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھیں نا جی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو کیا ہو کچھ, حضور مالک نہیں ہر چیز کے. لیکن اما عائشہ صدیقہ کو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب. حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلا کریں. ٹھیک ہے, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اگلی بات, میں اولادکم فتنہ, یہ تمہاری اولاد کیا ہے فتنہ, یعنی آزمائش ہے. فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, آزمائش. ٹھیک ہے, اولاد ہو گئی تو اولاد کی پریشانی کی وجہ سے رشتہ دار بھی گئے ہے جی. وہ بھائی بہن وہ آپس میں بھائی جو کل بھی لڑا کرتے تھے, لیکن آج اولاد کی بعد ہونے کے بعد چھوٹی سی لڑائی ہوئی ہے, دونوں ایک دوسرے کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپس میں رشتہ کیا ہے, اب نہ بھائی بہن کو دیکھنے کے لیے تیار ہے, نہ بھائی بہن کو دیکھنے کے لیے تیار ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے, فرمایا کہ یہ اولاد آئی ہے, نہ تمہارا حلال رہا, نہ تمہارا حرام رہا, نہ تمہاری رشتہ داریاں رہی, نہ تمہارے ہمسائے رہے, نہ تمہارا کچھ رہا. دیکھیں نا جی, جتنی لڑائی آپ اٹھا کے دیکھ رہے نا, ان میں سے تقریباً 100 میں سے 50% لڑائی اولاد کی وجہ سے ہے. ہمارے رشتہ داریاں ختم ہوئی ہیں اولاد کی وجہ سے ہوئی ہیں, ہمارے تعلقات ختم ہوئے اولاد کی وجہ سے ہوئے کہ نہیں ہوئے. 6.5 پتر رینج کہہ دیتا ہے, 3.5 رینج کہہ دیتا ہے. یہ چیزیں آ کر خراب کر گئی ہیں. حالانکہ دونوں بھائی پہلے بھی تو آپس میں لڑتے تھے نا, جب شادیاں نہیں ہوئی تھی تب بھی تو لڑتے تھے, جب شادیاں نہیں ہوئی تھی تب بھی دو بہنیں آپس میں لڑ پڑتی تھی. آج کون سی لڑائی ہوئی ہے کہ جناب دونوں سالوں سال ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولاد جو نا اولاد ہم نے اس کو آزمائش بنا کے بھیجا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا فتویٰ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اکیلے نفل پڑھتا رہے. سمجھے گا, یہ امام شافعی کا اپنا فتویٰ ہے, لیکن یہ صرف فتویٰ ہے. ٹھیک ہے نا جی, کیوں آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے شادی کرے گا اولاد ہوگی, جب اولاد ہوگی تو اولاد کی وجہ سے حرام کمائے گا. ہمارے ملک کا اکثر, ہمارے ملک کا کیا ہے, پوری دنیا کا اکثر مسئلہ یہی ہے کہ اب کیوں کما رہے ہیں. جب چھڑے چھاڑ تھے یعنی منڈے کھنڈے تھے, کوارے شوارے والا چکر تھا, 10,000 کمایا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج جب اولاد ہوئی ہے تو آج 2 لاکھ کمانے کے باوجود پھر بھی پریشان ہے. کیوں, مسئلہ کیا ہے کہ ان کا کیا بنے گا. صرف اولاد کے فیوچر اور اولاد کے مستقبل کے چکر کے اندر اپنی قبر خراب کر بیٹھا ہے. نہیں کروا, قبر خراب کی ہے. جتنا حرام کرے اولاد کی وجہ سے تو کما رہے ہیں کہ یار ان کا مستقبل بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ انسان اولاد کا مستقبل بناتے بناتے اپنی قبر برباد کر لیتا ہے, اور کر رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے جی, صرف اولاد کی خاطر ہی کر رہے ہیں. اچھا وہ اپنی اولاد کی خاطر کر رہے ہیں, اولاد اپنی اولاد کی خاطر اپنی قبر برباد کر رہی ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم حلال کے فارغ سے فارغ ہو گئے, اولاد سے بھی فارغ ہو گئے, اور وہی اولاد ہے جب حرام کا لقمہ کھمایا تو ادب کہاں سے کرے گی بھائی. اور وہی اولاد کہتے ہیں بابا کھنگدا ہے, سائڈ سے رکھو ذرا. ٹھیک ہے نا, اور یہ حدیث پاک بھی ہے. فرمایا قیامت کے دن جب ایک شخص اللہ کی بارگاہ اس میں حاضر ہوگا نا, رب اس سے فرمائے گا حرام کیوں کمایا تھا. وہ عرض کرے گا پروردگار ان کی خاطر, یہ بیوی بچوں کی خاطر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہاری وجہ سے کمایا ہے. تو بیوی بچے پتہ کیا کہیں گے پروردگار اس سے پوچھ, ہم نے سے کہا تھا کما کے لا. یہ جڑی آج جاتی ہے نا جی میری فلانی شے بھی کوئی نہیں دے, فلانی شے بھی کوئی نہیں دے, فلانی بھی کوئی نہیں, یہ قیامت کے دن مکر جائے گی. وہ کہے گی پروردگار اس سے پوچھ, میں نے اسے تھوڑی کما تھا. اب دیکھیں قیامت کے دن وہی عورت کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. رب فرمایا میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ یہ تمہاری دشمن ہے. ٹھیک ہے, واولادکم, اولاد تمہاری دشمن ہے, اور اس کی وجہ سے اپنی قبر برباد نہ کر. اس نے تو 40واں بھی تیرا پورا نہیں کرنا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا. ٹھیک دفنانے کے بعد وہی اولاد ہوتی ہے پنٹی شلٹی لگا کے گھوم پھر رہی ہوتی ہے, اسے پتہ ہی کوئی نہیں تھا ابا کہاں گیا. وہ کہا خیر ہے پہلے بھی مر گیا, ابا کو وکھرا تھوڑی مریا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اپنی قبر ان کی وجہ سے برباد نہ کرو, خراب نہ کرو. ہاں اگر اچھے ہوئے تو رب تمہیں رزق دے رہا ہے نا یار, ان کو بھی رب عطا فرمائے دے گا. انما کیا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم. رب نے تمہیں رزق دیا تو تمہاری اولاد کو بھی دے ہی دے گا. اللہ تعالیٰ